ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو مدنی منوں نے اپنے حساب سے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اس چیز کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے، گھر میں سوالات کرتے ہیں تو بس اوقات ماحول یوں بنتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، امیر اہل سنت سے سوال کر لیں، اور امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارے انداز سے ان سوالات کے جوابات عطا فرمائے ہیں، اور یہ سارے سوالات جوابات ایک مدنی گلدستے کی صورت میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو آج بھی مدنی گلدستے ہیں، کیا سوالات ہیں، کیا جوابات ہیں، یہ معلوم ہے ہمارے اماد بھائی کو، کیونکہ سارے گلدستے یہ تیار کرواتے ہیں اور پھر سلسلے میں لے کر آتے ہیں۔ آئیے اماد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ اللہ پاک کا کرم دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھوں میں ہے، اور ہمارا سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات، جی، اور یہ مدنی موسم کی کڑی چل رہی ہے، واہ بھائی واہ، جس میں فیضان صحابہ و اہل بیت، بڑی پیاری بات ہے یہ، یعنی یوں سمجھیں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، ان کو بڑی برکتیں ملی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اہل بیت سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے جیسے کہا نا مدنی منوں کے سوالات ہوتے ہیں، تو مدنی منوں کو ہم ایسے الفاظ لے کر آتے ہیں جو عام طور پر ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ ان کو گاڑی کا تو پتہ ہے، ان کو بھاؤ کا بھی پتہ ہوتا ہے، جو بھاؤ وغیرہ بولتے رہتے ہیں، خیر بھاؤ کا مفہوم ہمارے یہاں غلط ہی ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں جو ان کی زبانوں میں ہوتی ہیں، اور تھوڑی سے الفاظ مشکل ہو جائے تو پھر ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اہل بیت سے کیا مراد ہے، کون ہے، ہم مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، ارے باپا جان، مجھے آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور ان کی شہزادی کا نام فاطمہ ہے، اور ان کے نواسوں کا نام حسن حسین ہے، اور آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ مرشد طور پر نور کی بچا دو، مرشد طور پر نور کی بچا دو۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ، ام الخیر نے تو بڑا پیارا سوال کیا، اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اہل بیت میں تو تمام امہات المومنین جو ہے نا، بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ، ام سلمہ، اور جتنی بھی امہات المومنین ہیں، اہل بیت کے معنی ہے گھر کے لوگ۔ تو یوں مطلب یہ ہے کہ تمام امہات المومنین، اولاد، اور اسی طرح امام حسن، امام حسین، اور دیگر آپ کی جو اولاد، اور یہ سادات بھی ہیں، یہ بھی اہل بیت کہلاتے ہیں، سید صاحبان جو ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آل سے
سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ عماد بھائی جتنا مدنی منی کو معلوم تھا اس نے بتایا کہ بھائی ان کا نام یہ، ان کا نام یہ، اور اہل بیت کے بارے میں معلومات لی، اور باقی جو نہیں معلوم تھا وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا جو گھر کے بڑے ہیں میں ان کو یہاں پر ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا۔ جس طرح آپ بتاتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے ماموں ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ چاچو ہیں، اور یہ نانی ہیں، یہ نانا ہیں، گھر والوں رشتہ داروں کے نام بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ فلاں فلاں رشتہ دار ہیں۔ تو اسی طرح جہاں آپ اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کون ہیں ان کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کون ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھپھیاں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے ہیں، کتنی شہزادیاں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، خاص رشتہ دار ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، تاکہ جب ان کا نام آئے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے ان کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ تھا۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو ساری زندگی کام آئے گا۔ تو آج کے مدنی گلدستے سے ہم نے یہ سیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ جی کہ نسبت اور تعلق کی بڑی بات ہوتی ہے کہ گھر کے افراد، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، تو ان کا جو گھرانہ ہے، جو ان کے گھر کے افراد ہیں وہ بہت بڑی شان والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد میں شامل کیا، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، آپ کے پاس آنے اور اس طرح کی برکتیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، تو یہ بہت بڑی برکت کی باعث ہے۔ تو اب بات ہوئی ہماری اہل بیت کی، اور ہمارے یہاں نعرہ بھی ہوتا ہے فیضان صحابہ و اہل بیت جاری ہے۔ تو یہ بھی اب ایک مدنی منع کا سوال ہے کہ فیضان صحابہ و اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی یہ بھی شاید ذہن میں بات ہو تو آپ کے مسئلے کا حل ہم لے کر آئیں۔ جی دکھائیے۔ پیارے امیر اہل سنت، ہم لوگ مدنی چلتے فیضان صحابہ اور اہل بیت سنتے رہتے ہیں۔ یہ فیضان صحابہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فیضان صحابہ و اہل بیت، تو یہ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت۔ اہل بیت عام عرف میں تو امام حسین، امام حسن، بی بی فاطمہ اور جو کربلا میں تھے ان کو کہتے ہیں، لیکن ہر سید جو ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے، بلکہ اور بھی وسعت ہے اس میں۔ تمام امہات المؤمنین بھی اہل بیت ہیں، بی بی عائشہ بھی اہل بیت۔ صحابہ و اہل بیت، ان کی برکتیں، ان کا فیض، فیوز و برکات، یہ فیضان صحابہ و اہل بیت، ہم ان سے برکتیں حاصل کریں، فیضان اہل بیت حاصل کریں، فیضان اہل بیت جاری رہیں، ان کی برکتیں جاری رہیں، ان کے علم کا فیضان، ان کی دعاؤں کا فیضان، ان کے وجود کا فیضان، ان کے فرامین یعنی ان کی باتوں کا فیضان، برکتیں ہم کو حاصل ہو۔ تو فیضان صحابہ و اہل بیت، لفظ اور کی جگہ یہاں آئے گا واو ویسے، لغت کے اعتبار سے دونوں لفظ عربی ہیں، تو دونوں لفظ عربی ہوں یا ایک لفظ عربی اور ایک فارسی ہو تب بھی، یا دونوں فارسی ہو تب بھی، یہ اور کے بجائے واو آتا ہے لغت کے قاعدے کے اعتبار سے، یہ اہل لغت کے کہنے کے مطابق۔ اور جب دونوں اردو ہوں یا ہندی اور اردو ہو، یعنی غیر عربی غیر فارسی الفاظ ہوں دو، تو پھر اس میں لفظ اور آئے گا، دو الفاظ ملیں گے تو کہیں آئے گا کہیں نہیں بھی آئے گا۔ جیسے ہمارے یہاں چیخو پکار بولتے ہیں، چیخو پکار بھی اہل لغت کے نزدیک ہے کہ واو یہاں آئے گا نہیں، بلکہ چیخ پکار، دونوں کے ایک ہی معنی ہے نا، چیخ پکار،
یہ لفظ تلفظ درست ہوگا. جی تو آج کے مدنی گلدستے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ فیضان یعنی ان کی برکت ملے. اب جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں فیضان انبیاء، ابھی یہ کہ انبیاء اکرام کی ہمیں برکت نصیب ہوں، فیضان صحابہ و اہل بیت اور فیضان مصطفیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب ہوں. اس طرح فیضان اولیاء، فیضان غوث اعظم، فیضان امام اعظم، فیضان اعلی حضرت، اور پھر چلتے چلتے یہ سارے فیضان سکھائے کس نے؟ جیسے کہ ابھی شاید اس سے پہلے آپ کو ایک بڑی تعداد ہوگی شاید اس کو معلوم نہ ہو کہ فیضان کیا ہے. یہ اب نام تو سنا تھا کہ ہمارے مدنی چینل پر بھی آتے ہیں مدنی منع اینیمیٹڈ فیضان بھائی، تو شاید یہ ہے. تو ایک بچے کا نام فیضان تھا تو انہوں نے امی میرا نام سب جگہ لیا جاتا ہے. کیا اب وہ اپنی بات لے رہا ہے. اور ادھر سے میں ایک یہ بات بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں تو انبیاء اکرام کے ناموں پہ نام رکھیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے نام رکھے وہ نام رکھیں. کیا ضرورت کیا ادھر ادھر جانے کی؟ جو انبیاء اکرام کے نام ہے، صحابہ اکرام کے نام ہے، صحابیت کے نام ہے، کہیں وہ اپنا نام تو پڑھ لے. اچھا جی اس کی نسبت سے میرا نام جو ہے رکھا گیا، اچھا اس نسبت سے میرا نام رکھا گیا. جب اس کو نسبت پتہ چلے گی کہ ان بزرگ کی نسبت سے میرا نام رکھا گیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہوگا. ایک مدنی منی آتی ہے اس کا ہمارے مدنی چینل کی اسکرین پر، اس کا نام ہے کنیز عطار. اب اس کے ابو کہتے ہیں کہ ایک اور اس سے پہلے مدنی منی آتی تھی. میں نے کافی ساری مدنی منیاں دیکھی ہیں، مدنی منع دیکھیں. ایک کنیز عطار پہلے آتی تھی، اب وہ بڑی ہو گئی تو وہ نہیں آ سکتی. تو ماشاءاللہ بہت ذہین تھی. تو میں نے ان کے ابو سے کہا کہ آپ نے کیا سوچ کے نام رکھا یہ کنیز عطار؟ تو کہنے لگے کہ مدنی چینل پر ایک مدنی منی آتی تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بات چیت کر رہی تھی، وہ امیر سنت سے، تو مجھے اس کا نام بڑا پسند آیا کنیز عطار. تو بولا اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ اگر میرا مدنی منا ہوا تو میں نام رکھوں گا وقف مدینہ، اور اگر مدنی منی ہوئی تو نام رکھوں گا کنیز عطار. تو مدنی منی کی آمد ہو گئی تو انہوں نے کنیز عطار نام رکھ دیا. اور وقف مدینہ رکھ دیتے تو پھر اور معاملہ ہو جاتا. وقف مدینہ کی تو کچھ اور ہی ترکیب ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے نام رکھ دیا اور اس انداز سے یہ ترکیب چلی. بہرحال آپ نام کے مدنی پھول دے رہے تھے. فیضان نام بھی بڑا اچھا نام ہے جو ان کا نام ہے. اور فیضان نام تو اب یہ سمجھے دعوت اسلامی کے مساجد میں بھی فیضان، تو پھر یہ بھی فیضان، تو پھر فیضان بھائی تو یہی بولے گے نا. درس ہو رہا ہے تو فیضان سنت سے اپنی ہی کتاب سے درس سن کر. کیا بات ہے، فیضان بھائی کی وہ فیضان ہی فیضان ہے. سبحان اللہ. اچھے نام رکھیں. ایک مدنی منا تھا تو کہنے لگا میرا نام نہ کہیں آتا ہی نہیں ہے، اور وہ ایسا نام رکھ دیتے ہیں نہ کہیں کتاب میں آ رہا ہے نہ قرآن میں آ رہا ہے. تو کسی نعت میں ایسے آمنہ کا نام آ رہا ہے، اب آمنہ کا میرا نام آ رہا ہے. اب فاطمہ کا نام اتنا ہی ہے تو فاطمہ باجی یوں پڑھنے لگیں. فاطمہ کلام آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بار، تو فاطمہ جو چھوٹی مدنی منع میں میرا نام ہی نہیں آ رہا تو اس کو یوں پڑھ رہی ہے فاطمہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. تو یہ مدنی منوں کے اپنے اپنے ذہن ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہیں، لیکن جو لکھا ہوا ہے آپ نے وہی پڑھنا ہے. لیکن فاطمہ نام بھی کئی جگہوں پر آ جاتا ہے، یہ بھی مبارک نام ہے. اور فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے نام ہوتے ہیں نا اس نام میں بھی لحاظ رکھنا پڑے. اب جیسے خدیجہ، اب یہ ختیجہ اور کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نام بھی رکھیں اور صحیح انداز سے نام بھی لیں. سبحان اللہ. بات ہو رہی تھی فیضان صحابہ و اہل بیت کی نا. دیکھیں فیضان صحابہ و اہل بیت، فیضان کی جو بارے میں امیر سنت نے فرمایا، ان کے اقوال کا فیضان، ان کی وجود کا فیضان، ان کا اپنا فیضان. یعنی ایک چیز ہے کہ ایک تعلیمات، یعنی یہ سمجھے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں نا ان کی تعلیمات کے بھی فیضان ہوتے ہیں، ان کی صحبت کی، ان کے ساتھ بیٹھنے کے بھی فیضان ہوتے ہیں، ان سے رشتہ ہو تو اس کے بھی فیضان ہوتے ہیں. تو یعنی یہ ایک چیز، یعنی نسبت طریقت کے اعتبار سے ہوئی، کسی سے آپ نے کسی سلسلے میں داخل ہوئے، آپ نے کسی کو پیر بنایا تو اس کا بھی آپ کو ایک فیضان ہے. آپ نے حدیث پاک پڑھی، حدیث کی اسناد بھی ہوتی ہیں کہ اس استاد سے پڑھی سے وہ بھی ایک فیضان ہے. آپ یہ سمجھے کہ فیضان بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی یہ سراپا فیضان ہے. ان کی تعلیمات بھی فیضان ہے، ان کا وجود بھی فیضان ہے. صرف تعلیمات کی بات نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ جو مزارات میں جو اولیاء کرام اس وقت آرام فرما ہے، صرف ان کی تعلیمات ہی کا فیضان نہیں، ان کے وجود کا بھی فیضان ہے. اور ان کے قریب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی
بایا آدمی، کوئی عقلمند آدمی ادھر جاتا ہے تو اس نے وہاں جا کر تلاوت کرنی ہے، نعت شریف پڑھنی، تلاوت کرنی ہے اللہ کے لیے. اگر وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو ان کے قریب رہنے کا بھی فیضان ہے، ان کی تعلیمات کا بھی فیضان ہے، ان کے وجود کا، ان کی ذات کا بھی فیضان ہے، ان کی نسبت کا بھی فیضان ہے، ان کے تعلق کا بھی فیضان ہے. اور یہ ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا اگر ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے تعلق سے، اب ان کے جب فرامین سنیں گے تو عمل کریں گے، ان کی کوئی چیز دیکھیں گے تو عقیدت سے دیکھیں گے. آپ یہ سمجھیں مدینہ شریف سے ایک محبت ہے، اس کی ایک برکت سمجھیں. مدینہ شریف سے جسے محبت ہوگی اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت ہوگی، کیونکہ مدینہ کی محبت مدینہ والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے. اب جس کو مدینہ کی اتنی محبت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آپ کی ذات کی، آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی کتنی اہمیت ہوگی. عاشقان رسول منہ مبارک کی تعظیم کرتے ہیں، منہ مبارک کو ادب سے دیکھتے ہیں، احترام سے رکھتے ہیں، احترام سے دیکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بہت زیادہ اہمیت، عظمت دل میں بیٹھی ہو. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا آپ کے معاملے میں. اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو سب سے نازک ہے کہ ان کی کسی چیز کے بارے میں کوئی غلط بات بول دی تو یہ تو ایسا خطرناک کام ہو جاتا ہے کہ کئی صورتوں کے اندر تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، اور یہ بڑا خطرناک بات ہے. تو اب جب اس طرح جو ہے نا یہ فیضان اور یہ ان کی ذات کی اہمیت، ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی اہمیت جب یہ ذہن میں بیٹھی ہوگی، کبھی بھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل بیت کے میں سے کسی فرد کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہے گا. بلکہ جو سید صاحب ہیں، یعنی آج بھی جو سادات کرام جیسے کہ آپ ہیں، تو سید صاحبان جو ہیں ان کی بھی دل میں تعظیم ہوگی. کیوں کہ یہ سید صاحب ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے زمانے میں، لیکن یہ اولاد کس کی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. جو شخص سید کی تعظیم کرے گا، رسپیکٹ کرے گا، ادب کرے گا، ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط باتیں بول دے؟ سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے کہ یہ جو فیضان ہے اس کو سمجھا جائے. ہر صحابی یہ نبی جنتی. دیکھیں ہر صحابی جو ہے نا اس کی محبت دل میں ہونا بہت ضروری ہے. اہل بیت کے ہر فرد کی محبت ہونا ضروری ہے. ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین ایک ایک ہماری جو والدہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز ہوئیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے سر کی تاج ہیں، سب جنتی. اب ان کی جب دل میں عظمت ہوگی تو وہ کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہ کہے گا. اور یہ جو چیزیں دیکھیں، یہ تعلق ہے. اگر صحابی کے بارے میں غلط باتیں بول رہا ہوگا، تعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کے بارے میں غلط بات بولی اس نے، تو یہ تعلق کمزور ہو گیا. صحابی کے بارے میں غلط بات بولنے سے تعلق کمزور ہوگا، اہل بیت کے بارے میں غلط بات بولنے سے تعلق کمزور ہوگا، امہات المؤمنین کے بارے میں غلط بات بولنے سے تعلق کمزور ہوگا. جیسے مدینہ سے محبت ہے تو مدینہ والے سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح ان سے محبت. اور یہ بہت اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں سے ہمیں محبت ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں. جی ماشاءاللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. امیر اہل سنت سے عرض ہے اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے. یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. بیڑا مانے کشتی اور اصحاب حضور مانے صحابہ کرام. صحابہ کرام کو نجم یعنی ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے. اصحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لائک اسٹار.
جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے، ہدایت پا لو گے۔ فطرت مانے اولاد، اولاد کو یہ کشتی کے مانند قرار دیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے۔ تو ہمارا جو بیڑا ہے، ہماری کشتی جو ہے نا، یہ پار لگ جائے گی، اور انشاءاللہ پار لگ کر ظاہر ہے جانا کہاں ہے؟ جنت میں۔ کشتی پار لگ جائے گی، کیونکہ ہم صحابہ کرام، ہم کشتی میں تو سوار ہیں، لیکن وہ ستاروں کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ کشتیاں جو چلتی ہیں نا گہرے دریاؤں میں، تو وہ ان کی سمتیں جو مقرر ہوتی ہیں، تو ستاروں سے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں لوگ۔ وہ ہم کشتی میں تو اہل بیت کے سوار ہیں، ان کی محبت کی کشتی میں، اور صحابہ کرام کی بھی چونکہ محبت ہے ہم کو، تو یہ ستارے ہیں، تو ان ستاروں کی مدد سے ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہماری منزل جنت انشاءاللہ، آقا کے صدقے میں جنت الفردوس، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیار ہے، امہات المؤمنین و چار یار، ہر صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منو، یہ یاد رکھیں کہ بعض صحابہ کرام جو ہے بعض پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اب جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو ان سے محبت اور زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جو مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ہے۔ اب چار یہ مشہور خلفائے راشد ہیں، ان کو مشہور چار خلفاء بھی کہتے ہیں، جن کے نام میں نے ابھی آپ کو سنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی، ایسے تو ہر صحابی جو ہے جنتی ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن یہ ایسے 10 خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو کیسی پیاری بات ہے، سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہر صحابی جنتی ہے، یہ وہ 10 ہیں کہ جنہیں یہاں پر باقاعدہ بشارت دے دی گئی جنت کی۔ سبحان اللہ، ہر صحابی جنتی، اور یہ جو ہیں انہیں دنیا کے اندر بشارت دی۔ تبھی تو نعرہ لگاتے ہیں ہم، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق اور عمر بھی جنتی جنتی، عثمان و علی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی۔ بس یہ نعرے آپ یاد کر لیں، آپ کی صبح دعائے مدینہ ہو رہی ہے تو اس میں لگائیے، آپ کی اسمبلی ہو رہی ہے تو اس میں بھی نعرے لگائیے، چلتے پھرتے نعرے لگائیے۔ آپ 2 ہیں تو ایک کو کہ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیئے گا، تو ایک مدینہ ماحول بنا کے رکھیں۔ تو آج ہم نے آپ کو ماشاءاللہ عز و جل فیضان صحابہ و اہل بیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، پیارے پیارے مدنی گلدستے دکھائے۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے آپس کے تعلق کو بھی، اب ہم نے تو یہ تو بول دیا کہ ہمیں سب سے محبت رکھنی ہے، یہ صحابہ بھی آپس میں کیسی محبت رکھتے تھے، بڑی اہم بات ہے۔ یہ آپ کو مدنی گلدستہ دیکھو۔ میرا نام حذیفہ احمد اتاری ہے، میں اٹلی کے شہر میلان سے بول رہا ہوں۔ میرے اہل سنت سے عرض ہے کیا صحابہ کرام آپس میں بہت محبت کرتے تھے، اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بھی عمر تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بڑے مہربان تھے، محبت کرتے تھے، اور قرآن نے یہ صفت صحابہ کی بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان۔ اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادگان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 3 آپ کے شہزادوں کے نام ان کے ناموں پر تھے۔
کیونکہ امام حسن اور امام حسین اور محسن یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور بی بی فاطمہ کی ظاہری حیات میں تو دوسری شادی کی مولا مشکل کشا کو اجازت نہیں تھی۔ جب بی بی فاطمہ پردہ فرما گئی، انہیں آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو اولادیں ہوئی دوسرے نکاح سے، اس میں یہ نام بھی آپ نے رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو بڑے ہی پیارے پیارے مدنی گلدستے، مدنی منوں اور مدنی منیوں ہم نے آپ کو دکھائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے مدنی گلدستے آپ نے دیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، اور اگر کوئی بات آپ کی نہیں سمجھ میں آئی تو پھر سوال کر دیجئے، بھیج دیے مدنی چینل کے والوں کے پاس، اسکرین پر نمبر چلا دیجئے، بھئی یہ نمبر ہیں، آپ اس نمبر پر جو ہے اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ہم آپ کا سوال مدنی مذاکرے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، فیضان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا، فیضان عطار، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب